الحمد لله الحمد لله على نعمة الإيمان الحمد لله على نعمة الإسلام الحمد لله على نعمة الهداية الحمد لله على نعمة الهجرة الحمد لله على نعمة الأخوة الحمد لله على نعمة المغفرة الحمد لله على نعمة الإيمان الحمد لله جائے تو پھر کتنی کو واک کر لیں گے؟ 10 کلو. جتنا وزن زیادہ ہوتا جائے گا اتنا آپ کا چلنا مشکل ہوگا. خالی ہاتھ ہوں تو چلنے کے بجائے بھاگ بھی سکتے ہیں، جاگنگ بھی کر سکتے ہیں. ایسے ہی ہے نا. اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کام اس آیت میں دیے، اگر آپ اس کی تفسیر کوئی بھی سننا چاہے تو آیت بائی سیشن میں سے اسی آیت کو دیکھ لیں اور سن لیں. آج ہم صرف اس کا ایک چھوٹا سا حصہ ٹچ کریں گے، اور وہ کیا ہے کہ وَيَدَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ. کون سے الاغلال التی کانت علیہم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد آمد میں کچھ بوجھ ہلکے کرنے بھی تھے. توق تھے، توق کہتے ہیں گلے کا، اور بیڑیاں ہوتی ہیں ہاتھوں کی. لوگ بعض دفعہ کچھ چیزوں کو اپنے لیے اتنا مشکل کر لیتے ہیں کہ ان کے لیے خوشی غم بن جاتی ہے، اور کہہ لیجئے کہ سیلیبریشن اتنی بڑھ جاتی ہے کہ جس میں وہ ایک خوشی اور اس خوشی کا جو ایک انداز ہے وہ ختم ہوتا ہے. تو آج تھوڑی سی بات ہم کریں گے شادی کے اوپر. اسلام میں شادی بہت ہی آسان، خوبصورت اور بہترین چیز ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی شادیاں اگر آپ دیکھیں، اور آج اگر یہاں صرف ذکر کر دوں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کی شادی کا، سفر کے دوران غزوے سے واپسی، کتنی زبردست وہ جنگ تھی. جنہوں نے غزوہ خیبر پڑھی سنی ہے وہ جانتے ہوں گے کہ اصحاب شکن جنگ تھی، یہود کے ساتھ تھی، جو ہر لحاظ سے بہت ہی زیادہ اکوپٹیڈ اور بہت زیادہ تیاری کے ساتھ کام کرنے والی قوم ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن کا پڑاؤ لیا واپسی پہ مدینہ کی طرف آتے ہوئے، اور اسی 3 دن کے اندر آپ کا حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح بھی ہوا، اور پھر اگلے دن ولیمہ بھی ہوا، اور تیسرے دن وہ لشکر چل پڑا. شادی تو اتنی آسان تھی. اللہ کے نبی کی ایک شادی ایسی بھی جس کا ولیمہ کہہ لیجئے یا حق مہر آپ کا جو تھا وہ حبشہ کے بادشاہ نجاشی نے ادا کیا. 2 باتیں مل گئیں. تیسری مثال صرف ہنٹس دوں گی بس. آپ نے کئی بار سنا ہوگا کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر پوچھتا ہے کہ مجھے شادی کی طلب ہے. تو آپ نے کہا فلاں کی بیٹی ہے، وہ کرنا چاہتے ہیں نکاح. اس عورت سے پوچھا کیا تم اس کے ساتھ نکاح پہ راضی ہو؟ کہا راضی ہے. کہا حق مہر کے لیے ہے کچھ؟ یاد ہے نا واقعہ، مجھے بتانے کی نہیں ضرورت، آپ سبھی جانتے ہوں گے. لوہے کی انگوٹھی ہی لے آؤ. کہا وہ بھی نہیں ہے. چلو پھر قرآن کی جو صورتیں آتی ہیں وہ تم اس کو سنا دو، وہی تمہارا حق مہر ہوگا. پھر چوتھی مثال لے لیجئے. کئی صحابیات ایسی ہیں جنہوں نے اپنا حق مہر اس شخص کی اسلام قبول اسلام رکھا تھا. کہا تیرا مہر اسلام ہے. یہ بھی ہو جاتا تھا. پھر اسی طرح سے ایک اور موقع اگر آپ کے ذہن میں تازہ کروا دوں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک بہت ہی پیارے صحابی تھے عبد الرحمن بن عوف، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں نا قدم قدم ساتھ چلنے والے. ہجرت کر کے آئے اور جسم پہ صرف تن کے کپڑے تھے. پیارا تعلق، عشرہ مبشرہ میں سے تھے. آپ پر سن لیجئے ان کے حالات زندگی عشرہ مبشرہ سیریز میں. ٹاپ 10 تھے، یعنی ٹاپرز میں سے 10 نمبروں میں سے ایک تھے عبد الرحمن بن عوف. کتنی انہوں نے اللہ کے نبی کے ساتھ جد و جہد کی، آپ سے کتنا پیار تھا. اور ایک دن آپ نے ان کو دیکھا مدینہ کی گلی سے آتے ہوئے، تو جسم پہ نا یہاں کچھ خوشبو لگی ہوئی تھی، رنگ ہوتا تھا جیسے زرد رنگ ہوتا ہے. عربوں میں یہ ایک پہچان تھی کہ شادی ہو کسی کی تو وہ یہ کرتے ہیں. تو اللہ کے نبی نے پوچھا کہ عبد الرحمن یہ رنگ کیسا ہے؟ کہا اللہ کے نبی میں نے شادی کی، شادی کر لی، اس کا نشان ہے.
تو آپ نے کیا فرمایا ہوگا؟ اچھا جی، اچھا جی، بلایا ہی کوئی نہیں ہے. بری خبریں ہمیں دیتے ہیں، شادیوں کی کوئی نہیں دیتے. اور کبھی کبھی ایسا ہی ہوتا ہے، لوگ آپ کو درسوں میں بلاتے ہیں، دعاؤں میں بلاتے ہیں، شادیوں میں نہیں بلاتے. کیوں نہیں بلاتے؟ بھول جاتے ہوں گے. پھر کیا؟ اللہ کے نبی نے کوئی گلہ نہیں کیا. کیا کہا؟ اولم بشاتے، ولیمہ کر لینا، چاہے ایک بکری کا ولیمہ کر. اسلام میں رات چلتے شادیاں ہوتی تھیں. آج اس وقت، یعنی آج کا دن بہت چھوٹا ہے، میں نے آج ہی نیت کر بھی لی الحمدللہ آج کے اس لیکچر کی تیاری کے دوران کہ ابھی جو ہماری اگلی سیریز آنے والی ہیں اس میں ایک سیریز ظاہر الفساد ہوگی. انشاءاللہ آپ لوگوں کو پروف کر کے دکھاؤں گی کہ آج کے دور میں یہ دوسرے فساد اور کرونا اور جنگیں اور لڑائیاں یہ تو چھوڑ دیجئے، جو اس وقت ہماری یوتھ اور ہمارے بچے بیچارے، میری پوری ہمدردیاں 110% یوتھ کے ساتھ ہیں. آپ مجھ سے کوئی اچھی امید نہ رکھیے گا ایز اے مدر اور ایز اے پیرنٹ. ہمارے بچے آج کے دور میں بہت پس رہے ہیں. ہم بچپن میں ان کو کھیلتے، گدگداتے، ان کو کھلاتے پلاتے، خوش ہوتے، پیار بھی کرتے، کیونکہ وہ کھلونا ہوتا ہے. ذرا سے بڑے ہوتے ہیں بچے تو ہم کہتے ہیں اٹھ جاؤ، اٹھ جاتے ہیں، اسکول چلو. ہمارے روپ میں ایک غلام آ گیا، ملازم کی طرح یا غلام کی طرح. ہم بڑے خوش ہوتے ہیں. جو ہی بچہ، بلکہ لڑکے کی بات کروں تو وہ ایک مرد کے روپ میں ڈھلنے لگتا ہے، یا بچی جو ہے لڑکی، وہ اب ایک عورت بننے کی عمر میں، یعنی بچوں کی شادی کی عمر، اس وقت بس ہمارے اور ان کے بیچ میں کلیشز شروع ہو جاتے ہیں. یعنی ایک پورا ٹاپک اگر آج میں آپ کے سامنے یہ کور کروں نا کہ ہمارے بچوں کی شادی، تو میں کہہ سکتی ہوں کہ جو دلائل جب نکلیں گے نا تو اس کے بعد وہ نکلے گا جس کو آپ کہہ سکتے ہیں خود کشی تو نہیں آپ کہہ سکتے، لیکن جذبات کشی. عموماً ہمارے ہاں کیا ہے، ایک تحریر آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. خدا را اپنی سوچ بدلیے، پڑھ کے سناتی ہوں، زیادہ اچھا ہوگا. ہمارے ہاں بچی 16 سال کی ہو تو والدین کہتے ہیں ابھی بچی پڑھ رہی ہے، پہلے پڑھائی مکمل کر لے. اچھا، آپ کو جہاں کہیں گلا ہو نا تو ہاتھ کھڑا کر دیجئے گا کہ نہیں ایسا نہیں ہوتا. 17 سال میں ابھی بچی نے اور پڑھنا ہے. 18 سال میں ابھی بچی نے ڈگری کے لیے اپلائی کرنا ہے. 20 سال میں خاندان والوں نے رشتہ مانگا ہے، یعنی 20 سال میں فیملی کو فکر لگ جاتی ہے کر دو. تو ماں باپ کا جواب کیا ہے؟ لڑکا لڑکی سے کم پڑھا لکھا ہے اس لیے نہیں دے سکتے. 21 سال میں پھر ایک رشتہ آتا ہے، لیکن ماں باپ کہتے ہیں ہم ذات سے باہر نہیں دے سکتے. یعنی پہلے جو ذات سے آیا تھا اس کی پڑھائی نہیں تھی اچھی، اب ذات سے باہر آ گیا تو اب کہتے ہیں جی کہ ہمیں ذات والا چاہیے. 22 سال میں پھر رشتہ آتا ہے. نانا لڑکا کم آمدنی والا ہے، ہماری بچی کو کیسے خوشحال رکھ پائے گا، اس لیے نو نہ، یعنی ہر رشتے پہ نو ہو رہی ہے. 23 سال میں آگئی بچی، پھر رشتہ آیا، لڑکا ملازمت کرتا ہے، سیلری کم ہے اس لیے نو. 24 سال میں، اب بچی کی عمر کو رک تھوڑی جانی، آپ کو پتہ سال کتنی جلدی گزرتا ہے، 24 سال کی ہو گئی. اب پھر رشتہ آ گیا کوئی. اب ماں باپ کا اعتراض کیا ہے؟ لڑکے کا رنگ سفید نہیں ہے، ہماری بیٹی چٹی گوری ہے، لہٰذا رشتہ میچ نہیں کرتا اس لیے نو. ہے یہ کوئی آپ شلوار سے قمیض میچ کر رہے ہیں یا دوپٹہ میچ کر رہے ہیں؟ میچ نہیں کر رہا. آپ سب کے میاں میچ کرتے ہیں بائی دا وے آپ سے؟ وہ تو دوسرا میچ کھیلتے ہیں، کرکٹ کا میچ کھیلتے ہیں. چلو جی وہ بھی ریجیکٹ ہو گیا. 25 سال کی عمر ہوئی، پھر رشتہ آ گیا. 25 سال میں لڑکے کا اپنا مکان نہیں ہے، کرائے پر ہے اس لیے نو. چلیے ٹھیک ہے، بیچاری شریف بچی ہے. 26 سال کی عمر میں اب کیا ہوا؟ پھر رشتہ آیا. لڑکا لڑکی سے زیادہ بڑی عمر کا لگتا ہے اس لیے نو. اب 26 سال کی کو کوئی 20 سال کا لڑکا تھوڑی آئے گا رشتہ لے کر. چلیے اب لڑکی ہوگی 27 سال کی. 27 سال میں جب رشتہ آیا تو اعتراض کیا تھا کہ لڑکے کی پہلی بھی ایک بیوی ہے، یعنی پہلے سے شادی تھی یا ہے، یا پہلے سے وہ شادی شدہ تھا، کوئی رنڈوا ہوگا بیچارہ، کوئی مطلقہ ہوگا، کوئی رانڈ ہوگا، کچھ بھی ہوگا اس لیے نو، یعنی دوسری بیوی والا تھا. 28 سال کی عمر میں پھر ایک رشتہ آیا،
لیکن یہ وہ تھا کہ جس کی بیوی پہلی فوت ہو چکی تھی. تو کیا جواب ہے ماں باپ کا؟ ہم رنڈوے کو نہیں دے سکتے، ہماری کماری بچی ہے. چلیے اب کیا ہوا، 28 کے بعد 29 نہیں آتا، 30 سال ہو گیا. ایک اور ڈیکیڈ شروع ہو گیا نا، ایک نمبر بدل گیا فگر. لڑکی 30 سال کی ہو گئی. اب کیا ہے، پیر جی ہماری بچی کے لیے کچھ کریں. رشتے تو بہت آتے ہیں مگر توڑ نہیں چڑھتے، یعنی میل جوڑ کا ایک بھی نہیں ہے. یعنی پھر وہ بابوں کے پاس جانے لگتے ہیں اور ان کو کیا فیلنگ آتی ہے؟ کسی نے رشتہ باندھا ہوا ہے، جادو کیا ہوا ہے، پتہ نہیں بات بالکل آخری سرے پہ آ کے رک جاتی ہے. کوئی گڑبڑ ہے، یہ تائی نے کیا ہوگا، وہ ہم نے اس کو انکار کیا تھا نا رشتے سے. پھوپھی بھی ویسے ایسی ہی ہے کوئی. اور وہ جو میرے نہیں تھے بنے، وہ میری بیٹی کے بھی دشمنی ہے، سارا ددیال اس میں پن دیتے. اور پھر 35 سال کی عمر آتی، پھر 30 کے بعد آپ کو پتہ ہے 1 2 نہیں ہوتا، پھر وہ 5 ہوتے ہیں. 30 کے بعد پھر 35 ہوتا ہے. اب لڑکی مایوس ہے کہ میری تو شادی ہونی کوئی نہیں ہے. پھر 38 سال ہوئے، 3 سال گزرے تو ایک رشتہ آیا. 60 سال کا آدمی، مالدار ہے، 4 بچے ہیں، چاروں اپنے اپنے گھر شادی شدہ ہیں، بس بابے کو سنبھالنا ہے. اور بابا بھی اگر ناروے کا ہو تو بلیو می. پھر دیکھیے کیا ہوتا ہے. لڑکی انکار کر دیتی. اب ماں باپ اب چاہتے ہیں کر لے کسی جگہ اڑ جائے، ہمارا مردہ بخشا جائے. اور پھر جب 40 سال کی وہ لڑکی ہوئی تو وہ کہتی ہے اب میں نے شادی نہیں کرنی، مجھ سے اب کون کرے گا. سچ بتائیے، کم و بیش، پوری تو نہ بھی ہو، لیکن کیا یہ ہمارے کلچر میں، ہماری سوسائٹی میں یہ نہیں ہو رہا؟ تو خدا را اپنی سوچ بدلے. بیٹیوں کو بھاگنے، خودکشی کرنے یا زندگی سے مایوس ہونے سے پہلے ہی حق کے زوجیت سے نوازیں اور اپنے گھر پہنچانے کی فکر کریں. یہ ہر ماں باپ پر فرض ہے، وہ اولاد کے ولی ہیں. بچوں بچیوں کا حق ہے ماں باپ پر، اس کو ادا کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ دیر ہو جائے. اتنی بات کو سامنے رکھیں تو ہم نے اپنے بچوں کے کتنے ارمانوں کا کلا کما کیا. یہ وہ بچیاں جو شریف ہیں، جو بول نہیں سکتی، جن کو پتہ ہے کہ ابا کے بغیر رشتہ نہیں ہونا، نکاح نہیں ہونا، اور سارا معاشرہ ایک طرف. اور یہ وہ بچی ہے جو 12 نہیں 8 9 سال کی عمر میں بالغ ہو گئی تھی. آج یہاں 8 سال کی بچیاں بالغ ہوتی ہیں. تھوڑی سی کھل کے بات کروں. جب عورت یا لڑکی بالغ ہوتی ہے نا، اور لڑکے کی بھی بلوغت آپ سبھی کو پتہ ہے، جب اس کے احتلام کیے جاتی ہے، یہ پہلی دفعہ اس کو ضرورت محسوس ہوتی ہے شادی کی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جیسے ہمارا یہ ظاہری بنایا نا، اب کتنے گھنٹے نہیں کھا سکتے آپ، یہ لمبے لمبے روزے کیوں مشکل لگتے ہیں، اب تو چھوٹے بھی، کہ بھوک لگتی ہے. آپ کتنے گھنٹے جاگ سکتے ہیں بغیر سوئے؟ کام کام کام. کتنی دفعہ میرا حال ایک رات جاگ گئے اور دوسرے دن آپ کا بت پڑا ہوگا اور آپ کام بھی کریں تو دماغ نہیں چلتا. آپ سب جانتے ہیں جب بھوک لگی اور کھائیں نہ تو سر میں درد شروع ہو جاتا ہے. پیاس لگی، مجھے ابھی گلا خشک ہوا اور میں بول سکتی ہوں. جس طرح ہماری کھانے کی، پینے کی، سونے کی، جاگنے کی، خوش رہنے کی، انٹرمنگل ہونے کی ہوتی ہے، اسی طرح ہر انسان کے اندر وقت کے ساتھ کمپینین شپ کی طلب ہوتی ہے. جانوروں میں بھی ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے، پرندوں میں بھی ہوتی ہے. ابھی چند دن پہلے میں ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی، سبحان اللہ، مچھلیوں کے بارے میں. یعنی آپ حیران ہوں گے کہ مچھلیوں میں بھی فیمیل اینڈ میل ہوتے ہیں. تو جب انڈے دینے کا وقت قریب آتا ہے مچھلی کے، تو وہ پھر ساحل سمندر پہ چلی جاتی، پانی سے نکل آتی ہیں، اور ریت جو ہوتی ہے نا، ریت باہر کچی، تو اس کے اندر ڈرل کر کر کے اندر جاتی ہیں. انہوں نے بچے دینے ہوتے ہیں. اور جو میل فشیز ہیں، وہ یعنی جو لفظ تھے انگلش کے میں بول نہیں سکتی، کیا کوئی لفنگا لڑکا کسی لڑکی کے پیچھے پھرے، وہ میل فشیز، وہ مچھلی جو بچے دینے، انڈے دینے کے لیے ریڈی ہے، وہ میل مچھلا اس کو کیسے گریپ کرتا ہے، اس کے چاروں گرد نا ایسے ایسے پوانٹریاں لے لے کے نا اس کو سنیپ کرتا ہے. وہ ریت میں جانا چاہتی ہے اور وہ اس کو پکڑتا ہے کہ نہیں تم نے نہیں جانا. فطرت ہے. اللہ کہتے ہیں ہم نے ہر چیز کو زوجین
جوڑوں میں پیدا کیا ہے، ایک اکیلی رب کی ذات، قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ دیکھیے باتیں بہت ساری ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ دیر ہو جائے۔ ہمارے بچے یا تو پھر یہ کہانی جو میں نے بڑی دردناک سی سنائی آپ کو یہ ہوگا، یا پھر وہ ہوگا جو اکثریت کے ساتھ اب ہو رہا ہے۔ 80% بچیاں، اور بچوں کی تو بات ہی چھوڑ دیں نا، ہمارے لیے تو میں نے تو ایک الگ لیکچر آج سوچ لیا بیٹی کی شادی، انشاءاللہ زندگی رہی تو A to Z بتاؤں گی کہ اسلام بیٹی کے بارے میں کتنا حساس ہے۔ اور پھر لڑکوں بیچاروں کو بھی دیکھ لیجئے، شریف لڑکے بیچارے، اگر لڑکیوں کے لیے مسئلے ہیں تو لڑکوں کے لیے بھی تو ہے نا، تعلیم، کیریئر، اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو۔ وہ تو 2 سال کا بھی پاؤں پہ کھڑا ہو گیا تھا۔ اصل میں پتہ کہ جتنی شادی مہنگی ہوئی اور جتنی اوکھی ہوئی اور جتنی لمبی ہوئی، اتنے لڑکیوں اور لڑکوں کے جذبات کچلے گئے۔ آپ سوچیے وہ کیا سوچ کے سوتے ہوں گے، اور چاروں طرف دنیا، میڈیا، سیل فون، آپ کا نیٹ فلکس، آپ کا کٹ کیٹ، آپ کے اسنیپ شاٹ، اور جو جتنے گیجٹ ہیں وہ صرف اس وقت ایک ہی جذبے کو بھار رہے ہیں، سب کو پتہ۔ اللہ کے نبی کی جو حدیث ہے نا کہ قیامت کے قریب بہت چھوٹی عمر میں ہی لڑکیاں نانی بن جائیں گی، دیٹس ٹرو۔ اور کیا ہم یہ چاہتے ہیں کہ ویسٹ کی طرح اب ہمارے بھی معاشرے ایکسیپٹ کر لیں بچے کی کہ جو رجسٹریشن فارم ہے اس پہ باپ کا نام نکال دو؟ میں نے اشارہ بھی کیا، مجھے پھر بھی نہیں پانی ملا، اتنے مگن ہیں ماشاءاللہ سارے، الحمدللہ۔ بس اب بیٹھ جائیے، اب آپ دیکھیے گا 6-7 گلاس آئیں گے، ہر دروازے میں سے گلاس آئے گا۔ دیکھیے دیر نہ ہو جائے، شادی ضرورت ہے، کون نہیں چاہتا۔ کسی نے ایک میں بہت ہی پیارا ایک وہ سن رہی تھی، یعنی چھوٹی عمر کی شادی، یعنی جو آج میرے پاس انالیسز ہے نا آپ کے لیے، 15 سے لے کر 20 سال، جب کوئی لڑکا 15 سال سے شروع کر لیجئے اور 20، یعنی آج کی سائیکک اور آج کا گورا کلچر وہ بھی یہ کہتا ہے، اور ہمارا اسلام تو پہلے کہہ کہ ہم تھک گئے، اسلام تو نہیں تھکتا، اور وہ کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ 15 سال سے لے کر 20 سال کا ایریا لائف کا یہ بیسٹ چوائسز کا ٹائم ہوتا ہے۔ اس میں چوائس بہت پیور ہوتی ہے، اور اگر 15 سال کے بیٹے یا بیٹی کا آپ رشتہ اس کو پسند، یا اس نے اشارہ کر دیا یا آپ کر دیں گے نا، تو یہ اس سے کئی گنا زیادہ آسانی سے ہو جائے گا جتنا 25 سال کے لڑکے کے لیے آپ رشتہ ڈھونڈ رہے ہوں گے۔ جی سمجھ رہے ہیں آپ؟ یعنی جتنے بچے اور بچی کی عمر بڑھتی جاتی ہے وہ مضبوط درخت کی طرح اکڑ جاتا ہے، اب وہ ٹوٹے گا، جھکے گا نہیں۔ آپ سب اپنے میاں کو یاد کریں، سچ بتائیں، آج پردے کی کوئی بات نہیں، آپ میں سے کس کس کے میاں کو شادی کے بعد بھی اپنے باپ سے تھپڑ ملا ہوا ہے؟ میں گواہوں کچھ اپنے ماموں کا، شادیوں کے بعد بھی ابا جی ان کو ڈانٹ لیتے تھے اچھی خاصی۔ بہویں سسر سے ڈرتی تھی، بھلا کیوں ڈرتی تھی آپ کو پتہ ہے؟ شادی کا خرچہ سسر کا، باپ جو اس کا میاں ہے اس کو خرچہ جیب خرچ بھی سسر سے ہی مل رہا ہے، بہو کی کیا مجال ابا جی کیا، کیونکہ ابا جی نے 500 روپے بھی ابا جی نہیں دینے ہیں بہو کو، میاں تھوڑی دیتے تھے پاکٹ منی، آپ کو بھی ایسے ہی یاد ہوگا، ابا جی دیتے تھے سب۔ چھوٹی عمر کی لڑکی جب آتی تھی، لڑکا بھی چھوٹا تھا، باپ کے ساتھ دکان پہ بیٹھ رہا ہے، ابھی کما رہا ہے نہیں کما رہا ہے، وہ بچی بھی دبتی تھی، جوائنٹ فیملی سسٹم رہتا تھا۔ آج ایک بات لکھ کے نہ کہیں پوڑی بنا کے چھپا دیں، جتنا آپ شادیوں کو ڈیلے کریں گے آپ اکیلے میاں بیوی رہیں گے، کوئی بہو آپ کے ساتھ نہیں رہے گی، میں آپ کو لکھ کے دیتی ہوں۔ 25 سال 20 سال 22 سال 24 سال کے بعد ایک لڑکی جب وہ کہتی میرا اپنا گھر ہو، پہلے کیا ہوتا تھا 15 سال کی عمر میں رو دو شادی ہوئی، پہلے روتے تھے کرنی نہیں ہے، پھر 15 سے 25 سال تک 10 سال سسرال کے ساتھ رکھتے تھے، ایک بچہ ہوا دوسرا ہوا، کچھ ساس کا بھی اپنے غصے نکلے، کچھ ہوا، 10 سال بعد خوب جوش آ کے جی مینوں وقت کر دیو، مینوں اپنا گھر چاہیے۔ 25 سال کی عمر میں وہ شادی کے 10 سال بعد 2-3 بچوں کے ساتھ وقت کر دیتے تھے۔ چلو 10 سال تو آپ نے پوتے پوتیاں انجوائے کیے نا، بہو نے کچھ تو کبھی تو چائے بنا کے دی ہوگی نا۔ آج ہم نے وہ 10 سال کا عرصہ ماں باپ کے گھر ہی چھڑوا دیا اس کا، کوئی بچی اپنے سسرال کے ساتھ نہیں رہے گی۔ اور اب لڑکا کیا کرے غریب، اس کو بھی رکھنا ہے، آپ کو بھی رکھنا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہی آپ کے ساتھ رکھنا ہی ساری بات ہے، لیکن ہم دن بدن تنہا ہو رہے ہیں، بڑے گھر ہیں اور ہم خالی اکیلے بیٹھے ہیں۔
ہمارے بچوں کے گھر بڑے ہیں اور وہاں بندہ کوئی نہیں رہنے والا. سارا دن وہ کہاں گھر آتے ہیں؟ انہوں نے تو بیچاروں نے رات کو تھکے آ رہے جاب سے آنا ہے، اگلے دن صبح جس وقت وہ اٹھ کے جاتے ہیں ان بیچاروں کو کیا پتہ. تو یہ شادی کلچر ایک اسلام کا تھا، ایک ہمارا ہے، اور ہمارا دیسی کلچر تو بڑا ہی برا ہے. معذرت کے ساتھ اتنی حق تلفیاں، اتنی غیبتیں، اتنی بدگمانیاں. بھئی آپ کا بچہ ہے، سمجھدار ہے، آپ نے خود ہی اس کو بیبی بنا کے پالا ہوا ہے. حالانکہ اگر آپ اس کو ایک ذمہ دار مرد کے طور پر شروع سے ریس کرتے، جاؤ تھیلا اٹھا کے جاؤ، کھانا لے کے آؤ، جاؤ سبزی لے کے آؤ. ایک دن لائے گا باسی سبزی، دوسرے دن خراب لائے گا، تیسرے دن خود ہی ٹھیک لائے گا. لڑکی کو تو آپ نے انڈا تک نہ ابالنا سکھایا، وہ مشین میں ڈال دیں گے، انڈا ابل جائے گا، مشین میں ڈال دیں گے، کپڑے دھل جائیں گے. ہم بہت بدل رہے ہیں. ہمارا ایک لیکچر ابھی یہ اگلے ویک میں آپ بھی نہیں، اس میں نہیں آ رہا آگے. اپنی اقدار بدلیے، بدل رہی ہیں، ہماری اقدار بدل رہی ہیں. تو ضرورت ہے اس بات کی کہ اس کو آسان کیا جائے. شادی کو آسان کیجیے، سستا کیجیے. اور جو ڈیلیڈ میرج ہے نا، اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ شادی مہنگی بہت ہے. لوگ ساری زندگی کماتے ہیں، پھر بھی شادی پہ ان کو قرض ہی لینا پڑتا ہے. اور ابھی ایک کر کے شادی کمر ہی نہیں سیدھی ہوئی. میں نے پوچھا کسی سے، میں نے کہا آپ کی بیٹی جوان ہے، کر دیں شادی کرے. ابھی تو ایک ہی کی تھی پچھلے سال، تو آپ ذرا جمع کر رہے ہیں. ایک لائن میں کھڑا کر کے پورے شہر کی بچیوں کی شادیاں ہو سکتی ہیں. اور آپ کو تو ایسا ہوتا ہے. اور آپ ساری عمر لاڈ کریں، آپ ساری عمر کپڑے پہنیں، آپ زیور بنائیں، بری بنائیں، آپ کا جو دل کرتا ہے بنائیں. آج ان چیزوں کا تو میں چھیڑ ہی نہیں کر رہی. لیکن شادی کو آسان کیجیے. زنا ہو رہا ہے گھروں میں، ناجائز بچے پیدا ہو رہے ہیں. شادیوں کے موقع پہ پریگننٹ لڑکیاں ہیں. بچے شادی کے 4 5 ماہ بعد پیدا ہو رہے ہیں. یہ آخری حربہ ہی ہوتا ہے جس کے بعد اماں ابا مانتے. پہلے ابا بھی نہیں تھے مانتے. جب ماں نے کہا کہ اندر گا کہ اب تو بچہ ہے، کر دو اس کی ادھر ہی شادی. اچھا کر دو پر مجھے شکل نہ دکھائے. یہ سچ ہے. میں ایک ہمارے بہت اچھے استادوں میں تو ان کی بات سن رہی تھی، تو وہ بتا رہے تھے کہ باہر کے یعنی یو اے کے کسی ملک میں وہ ہوتے ہیں. تو انہوں نے اپنا کیا سنایا کہ میں نے مسجد سے میں اٹھا تو گھر میں آئیں، ابھی تو دروازہ نوک ہوا. تو میں نے اسے کہا کہ کون ہے جی؟ تو 2 آدمی تھے، بڑے ایسے متفکر سے تھے. جی بولیں. نہیں جی ہمیں بیٹھ کے بات کرنی ہے. انہوں نے کہا کوئی لمبی بات ہے؟ چھوڑو. انہوں نے کہا ذرا گھریلو مسئلہ اکیلے میں بات کرنی ہے. خیر وہ کہتے ہیں میں نے مسجد کھلوا کے ان کو بٹھایا، بولو کیا بات ہے. تو وہ کہتے ہیں جی نکاح پڑھوانا ہے. تو اس نے کہا کہ یہ کون سا ایسا فلسفہ ہے جو آپ مجھے کہہ رہے ہو؟ تو نکاح پڑھانا ہے تو کاغذ لاؤ، گورنمنٹ کا جو پیپر ہوتا ہے یہ وہ. ساری بات کا خلاصہ کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس. اور بیچ کی جو لمبی کہانی میں سے اندر شارٹ کٹ تھا کہ باپ مان نہیں رہا، جہاں لڑکی کہہ رہی ہے میں نے شادی کرنی ہے، اور ہمارا لڑکا بھی کہتا ہے کہ میں نے اسی سے کرنی ہے. اور اب ہم چاہتے ہیں کہ لیگل شیگل کاغذ چھوڑیں، شرعی طریقے پہ نکاح پڑھا کے بچی کو بارڈر کراس کرا کے لے جائیں اس ملک سے. یہ کہتے ہیں کہ بات سنو، شرعی تو تم کہہ رہے ہو پر یہ ہمارے لیے غیر شرعی ہے، کیونکہ وہ وہاں کے مطلب یہ امام تھے ایک مسجد کے. تو انہوں نے کہا کہ یہ ہماری طرف سے لیگل ہے، بڑی مشکل ہونی ہے، کرنا کیا ہے؟ کہنے لگے ساری بات کھل، سیدھی بتاؤ بات کیا. کہا بس آپ سے نکاح پڑھوانا ہے، تیاری پوری ہے، لڑکی کا ہم نے کاغذوں کا انتظام کر لیے، ہم اس کو ادھر سے نکال کے لے جائیں گے. اس نے کہا تمہیں پتہ ہے یہ تم ایک ایسی جنگ چھیڑ رہے ہو کہ تمہاری نسلیں مر جائیں گی، اس میں قتل ہوں گے. اور وہ تھا بھی فیملی کوئی وہی خاندان تھا. باپ نے اڑی کر کے کیا لیا؟ یہ ہوتا ہے. یا وہ زہر کھا لیتا ہے یا وہ زہر کھا لیتی ہے، یا لڑکا گولی مار دیتا ہے یا لڑکیاں گولیاں کھا لیتی ہیں. جب آپ نے ساری چیزوں کو جو ایکسیپٹ کر لیا تو اس کو بھی کر لیجئے. آپ دیکھیے کہ ایک لڑکا 20 سال کی عمر میں بالکل باپ بننے کے لیے تیار ہوتا ہے، وہ بیوی کے سارے حقوق پورے کرنے کے لیے تیار ہے. ہماری یہ للت للہ ہی نہیں ختم ہوتا ہے. اور ایک اور جو نئی رسم پڑ گئی جو ہے، مطلب میں اس پہ نہ ہی جاؤں تو بہتر ہے، میرا حال ہے چھوڑ ہی دوں، چھوڑیں. ہم نے بہت کچھ دیکھا ہے. ہم سب اپنی زندگیوں کو دیکھیں نا تو منگنی کا ایک لفظ ہوتا تھا، اور پھر منگنی کے بعد نکاح کی رسم پڑ گئی. آپ کسی کو سب کچھ دے کر پھر کہتے ہیں ہاتھ نہیں لگانا آپ نے.
یعنی اس میں 101 پرابلم نکلنے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ آج اس کو ہم چھوٹا ہی رکھیں. کچھ سلائڈ کی روشنی میں ذرا دیکھتے ہیں. آپ لوگوں کو اسکرین دکھ رہی ہے نا؟ چلیے یہ دیکھیے سورۃ روم کی آیت 21 ہے. یہ ایک گو تھرو کریں گے اب ہم، تاکہ پھر انشاءاللہ جب کبھی موقع ہوگا تو ہم اس موضوع پہ زیادہ بات کریں گے. سورۃ روم کی آیت 21 ہے، وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جن سے بیویاں بنائیں تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو، اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی. یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں. اس پہ میرا خیال ہے کم از کم 10 سے 15 لیکچر تو ہماری اپنی ویب سائٹ پہ ہی ہوں گے. ہوم سویٹ ہوم، شادی، خوشحال گھرانہ اور بہت کچھ. آپ ذرا سا اگر کرسر سے کر کے دکھائیں نا اس پہ تو دیکھیں شادی کا مقصد کیا ہے. میں آپ سب سے بھی پوچھوں نا، سب بول دیں. لوگ کہتے ہیں بچے پیدا کرنا، یہی ہے نا ذہن میں. تو پھر جن کے بچے نہیں ہوئے ان کا تو مقصد ہی نہیں پورا ہوا. شادی کا مقصد بچے پیدا کرنا نہیں ہے. لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، سکون مل جائے. کمپینین شپ. ایک کسی لڑکے سے اس کا دوست نے پوچھا کہ اس کی 20 سال کی عمر میں لڑکے کی شادی ہو گئی. تو اسے لوگ پوچھ رہے تھے تمہیں کیسا فیل ہوتا ہے، تم کیا بتاؤ، ہاؤ ڈو یو فیل دس ون. تو اس نے کہا تم سچ بتاؤ کہ جب تمہارے ماں باپ نے تمہیں کہا تھا اس عمر میں تمہاری شادی کر دیں تو تمہیں کیسا لگا تھا. تو اس نے کہا کہ ہو از، یعنی انگلش کا وہ لیکچر تھا، کہنے لگا کون ہے جو محبت کیا نہ جانا چاہے، یعنی ہم میں سے کون ہے جو یہ نہ چاہے کہ مجھ سے محبت کی جائے اور میں محبت کروں. دوست ہیں، ہینگ آؤٹ کرتے ہیں، چلو بھائی باہر چائے پینے جاتے ہیں، چلو آؤ ذرا پان کھائیں، چلو تکے کھائیں، فارغ. اس کے بعد کبھی آپ کہتے ہیں دوست چلو کافی پینے چلتے ہیں، وہ کہتا ہے نہیں نہیں میرا ایگزامن ہے، میں نے پڑھنا ہے. بیوی ایک ایسی دوست ہے جو رات دن آپ کی ساتھی ہے. اس نے کہا میں تو بڑا خوش ہوا. آج گھر جا کر آپ اپنے 18 سال کے بیٹے اور 15 سے 16 سال کی بیٹی سے یہ سوال کیجئے گا، بڑے پیار سے اعتماد میں لے کے، بیٹا آپ کی شادی کر دوں؟ یقین کرے وہ یس کہے گی. یہ جو ادھر ادھر کی دھجیاں ہیں نا، پہلے اس کو اتار کے پلین شادی پہ آئیے. یہ میں کہتی ہوں یہ جتنی رسمیں کرنی یہ کریں. شادی کے 10 سال بعد کر لیں. جس عمر میں آپ شادی جو کرتے ہیں نا، تو شادی 10 سال پہلے کر دیں، 10 سال کے بعد کر دیں. لوگ سوچتے ہیں وہ فلاں ہے جی نکاح کر دیا ہے، اچھا رخصتی بھی ہوگی. میں نے کہا پھر رہ کیا گیا پیچھے؟ کہتی نہیں فنکشن یہ بھی کیا. میں نے کہا اب تو بچے بھی ہو جائیں گے. کہتی نہیں وہ ولیمے کے بعد ہوں گے. ساتھ رہ رہے ہیں میاں بیوی. لوگ شادی ہونا کہتے ہیں 500,000 بندے کو جمع کر کے کٹھ کرنا اور ان کو کھلانا پلانا اور پھر 70 قسم کی رسمیں کرنا. آپ بعد میں کر لیں. آپ یقین کریں، اجازت دیں، یہ آپ سب جتنے بیٹھے نا، آپ سب کے بچوں کی شادیاں آج بیٹھے بیٹھے طے ہو سکتی ہیں اور اگلے جمعے ان سب کے نکاح پڑھا دیں اور باری باری ہر جمعہ ولیمہ کھاتے رہیں. آپ بھی سوکے وہ بھی سوکے. زندگیاں کتنی ہیں مجھے بتائیے، زندگیاں کتنی ہیں. نہیں دل چاہتا پوتوں پوتیوں کو دیکھیں، نواسوں نواسیوں کو دیکھیں اور نسب داغدار ہو جائے. اور نہیں بھی ہو غریبوں کا تو ان کے تو جذبات مر جاتے ہیں. 25 سال کے بعد تو ٹھہراؤ آ جاتا ہے. اپنی زندگیوں کو یاد کیجیے. اس عمر میں تو جوش سب ابال ختم ہو جاتے ہیں بندے کے. بہت ڈیلیڈ میرجز ہیں ہماری. آج کا میں سوچتی ہوں کہ اسی پہ رکھیں. تو کیا آپ اپنے بچوں کو سکون دینا چاہتے ہیں؟ اور یہ جو لفظ ہے نا کہ تمہارے ہی نفسوں میں سے، یعنی مرد کی شادی عورت سے، یہ نہیں کہ مرد کی شادی بندریا سے اور عورت کی شادی گھوڑے سے. آج میں ایسے ہی یہ سرچ کر رہی تھی نا تو مجھے سامنے ایک ٹاپک میرے آ گیا. اللہ کی بنا میں تو کام کے رہ گئی. اس میں لکھا ہوا تھا کیا انسانوں کی شادیاں جنوں سے ہو سکتی ہیں؟ میں کہ لو رہ گیا سی. مردوں کی مردوں سے کرا دیں، عورتوں کی عورتوں سے کرا دیں، تو ہوں تسی جنہ دیاں بھی کرانی ہیں. سوچیں آپ ذرا. اللہ نے سکون کا رشتہ بنایا ہے، مودہ اور رحمہ. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جب ہم اس کو لیں گے تو ہمارے گھروں میں سکون آئے گا. کامیاب کون ہے؟ آپ کی نانی نانا کی زندگی کامیاب تھی جنہوں نے شادی والے دن بھی نہیں شاید ایک دوسرے کو دیکھا. چھپ چھپ کے ڈر کے شادی والے دن دلہا دلہن کو اندر کمرے کا کھڈا دیتے تھے کہ کسی کو کانوں کان پتہ نہ چلے کہ دلہا دلہن کدھر سوئے میں.
یہ ہمارے اپنے گھروں کی بات. اتنی بڑی حویلی ہماری ممانی اللہ ان کو جنت نصیب کرائیں تو وہ ہمیں سناتی ہوتی تھی. اوپر توڑ کوٹھا نہیں کہتے جس کو, اتنی بڑی کوٹھی ہے, 3 منزل آج بھی ہے. تو اوپر ہم جب چھوٹے تھے تو کھیلنے جاتے تو سب سے اوپر والے کمرے میں نا وہ نہیں ہوتا پٹولا پڑولا, گندم اور چاول رکھے اور جو گھر کی بکا, تو کہتی تھی ایتھے مینوں سوایا سی میری شادی والے دن. وہ کیوں؟ صرف اس لیے کہ پتہ نہ چلے گھر کے مہمانوں کو کہ دلہا دلہن کدھر سوئے ہوئے. کمرہ کوئی اور تھا لیکن اس دن ادھر نہیں سوئے. اتنی حیا تھی. اب آپ دیکھیں تو صحیح ذرا, اللہ اکبر, ہم بہت بدل گئے ہیں. سورۃ مائدہ 3 الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے آج کے دن تم پر تمہارا دین پورا کر دیا. اور آپ کو پتہ ہے کسی کا دین کیسے پورا ہوتا ہے؟ نکاح کے ساتھ. اسلام پورا ہو گیا, اس میں جو آنا تھا وہ آ گیا, اب نہ کوئی ایڈ آن ہے نہ کچھ اس میں سے نکلنا ہے. اور سورۃ احزاب کی آیت 21 ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, بے شک تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین اسوہ حسنہ ہے. آپ کا اسوہ حسنہ ہم سب کے لیے رول ماڈل ہے. تو یاد رکھیے کہ لفظ شادی ہر مذہب میں ہے, ایک سوشل گیدرنگ کا نام ہے. دنیا کے ہر مذہب, ہر خطے اور ہر قوم میں یہ نام, کہیں ویڈنگ ہے, کہیں شادی ہے, کہیں بیاہ ہے, اور بھی کوئی نام ہو تو مجھے بتا دیجئے, لیکن یہ کوئی غیر معروف چیز نہیں ہے. اور اس کا تعلق یعنی شادی کا ٹاپک جو ہے یہ لوگوں کی زندگی کی بقا اور تسلسل سے ہیں. شادیاں نہیں ہوں گی تو بچے کیسے ہوں گے, اور جو ہو رہے ہیں وہ دیکھیے کیسے بچے ہیں. پھر وہاں رشتوں کی مٹھاس ہی نہیں ہے, سوکھے رشتے. شادی جنہوں نے چھوڑی ان کی نسلیں ختم ہو گئی, اور آج یہ دور ہمارے ارد گرد گزر رہا ہے. آپ دیکھ لیجئے جنہوں نے شادیوں سے جان چھڑائی اس لیے کہ سب کچھ بغیر شادی کے مل رہا ہے. کیا کشش رہ جائے گی ایک بندے کو, ایک عورت کو, ایک لڑکی کو, ایک مرد کو. اور یہ جو جتنا ہم ڈیلے کرتے ہیں نا اتنا موقع دیتے ہیں ڈیٹنگ کا, اتنا موقع دیتے ہیں چیٹنگ کا, اور ہمارے کام ہی نہیں ختم ہوتے. ابھی یہ مسئلہ بھی وہ, اچھا کبھی اللہ اللہ کر کے رشتہ نہیں ملتا, رشتہ مل جائے تو وہ سگن شروع, اب تاریخ لینے جانا ہے, اب انگوٹھی بنانی ہے, اب تیاری کرنی ہے, اب حال نہیں مل رہا. وہ بے حال و بے حال ہو رہے ہیں, آپ کو حال کی فکر پڑی ہوئی ہے. اور پھر شادی ہونی ہے تو اب کہتے ہیں جی وہ 9 مہینے بعد کی ڈیٹ. مجھے پرسنلی ہماری ایک بڑی اچھی سسٹر ہے, انہوں نے دعوت دی, استاذہ آپ نے فلاں ڈیٹس پہ ادھر آنا ہے, اس ملک میں میری بیٹی کی شادی ہے. میں نے انگلیوں پہ گنا 9 مہینے بعد. میں کتنے میں تو بچہ آ جاتا ہے. میں کہا یہ آپ, میں صحیح سن رہی ہوں یا آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ کہتی نہیں وہ حال نہیں مل رہا تھا. اچھا بھائی اور کوئی کر لیتے؟ نہیں وہ اس میں کرنا تھا. اور وہ فوٹوگرافر اور جو بھی یعنی ساری چیزوں کی سمر بائد اس ڈیٹ پہ ہوئی جو 9 ماہ کے بعد کی تھی. اچھا جی چلے وہ بھی کر لیتے ہیں. شادی سے پہلے کوئی 1 مہینہ پہلے ماموں فوت ہو گیا, چلو پھر کیا کرنا ہے, اگے پاؤ. اب وہ بھی بچائے بچے, وہ لڑکی لڑکا دعائیں مانگتے ہوں گے, اللہ ابھی کوئی نہ مرے ہمارے خاندان کا, نہیں ہم نے اس گرمیوں میں نہیں کرنا, نہیں ہماری خوشی نہیں کرتے. ذرا سوچئے شادی والے گھر میں اگر غم آ جائے تو کیا کریں گے. ابھی ہوا ہمارے گھروں میں, کہاں ہوا ہے میں سوچ کے بتاتی ہوں. ابھی آپ کو یاد ہوگا کدھر ہوا ہے آپ, جی آپ نے بتایا تو بتائیں ذرا کیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. 1 مہینہ پہلے میں پاکستان گئی تھی تو وہاں پہ میرے میاں آ گئی تھی, ان کے بھتیجے کی شادی تھی تو ہم سارے اکٹھے ہوئے, تو ساری تیاری ہو گئی تھی. تو مہندی والے دن ان لڑکے کی خالہ فوت ہو گئی, یعنی شادی سے صرف 1 دن پہلے لڑکے کی جو خالہ تھی وہ فوت ہو گئی. تیاری ہوئی, اور رشتہ دار آپ دیکھ رہے ہیں کہ باہر کے ملکوں سے بھی آئے, اور یہ بھی ہوئے اور وہ بھی ہوئے. اور ابھی یہ میں پیرس میں تھی تو مجھے انہوں نے بلایا ایک درس میں, تو میں گئی تو پتہ چلا کہ پچھلے سال میاں بیوی دونوں اپنے 2 بچوں کی شادی کے لیے پاکستان گئے ہیں. یہ دونوں پہلے چلے گئے ہیں, گھر کھولا ہے, تیاریاں شیریاں ہو رہی تھیں. شادی سے تقریباً 2-3 دن 4 دن پہلے یہ لڑکا جس کی شادی ہو رہی, بیٹی جس کی شادی ہو رہی, اور ایک اور 3 بچے یہ پیرس سے پاکستان جا رہے تھے, جانا تھا. وہ دن شادی شروع ہو گئی, سارے گھر میں مہمان ہیں, وہ آ رہے ہیں. تو کہتی ہیں کہ میرے میاں گھر میں لائٹیں لگوا رہے ہیں, بتیاں جس کو کہتے ہیں پنجابی میں. تو وہ بتیاں لگوا رہے ہیں, اور جو لڑکے آ رہے ہیں نا تو ان کے ساتھ کبھی اوپر جا رہے ہیں کبھی نیچے, چائے بنائی کر اپنے ہاتھوں سے ان کے لیے بسکٹ کھولے ہیں, اور پھر آ کے ان کو کہتے ہیں فلیٹ آ گئی ہے.
بچے پیرس سے آ گئے ہیں، فون پہ ان سے بات ہوئی ہے کہ شادی کے لیے آئے ہیں بچے، گاڑی گئی ہے، وہ کوئی کہتے ہیں جس جگہ ایئرپورٹ تھا وہ کوئی گھنٹہ ڈیڑھ دور کا فاصلہ تھا، بچوں سے بات ہوئی، بچوں کو پتہ ہے ادھر سب ہو رہا ہے، اور ایک دم وہ شاید کہہ رہی ہے سیڑھیاں زیادہ چڑھے ہوتے، گھبراہٹ ہوئی ہے، بیٹھے ہیں، بیٹھے بیٹھے جان چلی گئی۔ ایئرپورٹ سے بچے نکلے ہیں تو باپ سے بات ہوئی ہے، اور جب وہ اپنے جگہ پہ پہنچے ہیں تو گھر پورا پھوڑی بن چکا ہے، رشتہ دار آئے ہوئے تھے، بچوں کی شادی سے صرف 2 دن پہلے باپ فوت ہو گیا۔ کیا اتنا ڈیلے کرنا رسک نہیں ہے؟ پھر آپ دیکھیے کہ ہر ایک اپنے اپنے کلچر کے مطابق شادی کرتا ہے۔ اسلام کا کلچر شادی کے معاملے میں آپ کو مجھے بیکار نہیں چھوڑتا۔ آپ دیکھیے، آپ نے کہیں نہ کہیں دیکھا ہوگا ہندو پھول ڈالتے ہیں نا ایک دوسرے کے گلے میں، اسی طرح جو مجوسی ہیں وہ آگ کے گرد پھیرے لگاتے ہیں، وہ آگ ان کا خدا ہے، جیسے ہم بیچ میں اللہ کا نام لیتے ہیں نا، اللہ کے نام پہ نکاح ہو رہا ہے، تو وہ جو آگ کے پجاری ہیں وہ آگ کا بیچ میں لے آتے ہیں۔ اسی طرح سے آپ دیکھتے ہیں کرسچین جو ہیں وہ چرچ میں جاتے ہیں، آج بھی کرسچینس جو لوگ ہیں وہ چرچ میں ہی جا کے نکاح پڑھاتے ہیں۔ ہم مسلمانوں کو اگر کوئی کہہ دے، مثال ہے کوئی کہہ دے کہ مسجد میں شادی کر لو یا نکاح مسجد میں کر دو، تو ہمیں کتنا مشکل لگتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ وہ لیڈی ڈیانا اور پرنس چارلس کی بھی اگر شادی ہوئی تھی نا، تو اس کے لیے وہ پریسٹ نہیں باہر آتا، انہی کو ہی جانا پڑتا ہے۔ وہ اپنی شادی کے لیے بہت حد تک اپنی پارٹی جو مرضی کرے، لیکن ان کے ہاں شادی بالکل وہی ہے جیسی کہ ہونی چاہیے تھی۔ تو ہم اصل میں ہر ملک کے ساتھ، اگر ہر مذہب کے ساتھ جوڑ کے دیکھیں، تو ہمیں تو اسلام نے بہت ہی خوبصورت طریقے سے یہ چیزیں سکھائی ہیں۔ تو اگر آپ نماز اپنی مرضی سے پڑھنے لگ جائیں تو کیا ہوگا؟ یعنی نماز پڑھی نا، بھی پڑھی ہوگی آپ نے بھی اللہ کے حکم سے، ایک سجدہ بھی آگے پیچھے کر سکتے ہیں۔ تو شادی کیا ہے؟ النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے، جو مرضی کیجیے الگ سے، لیکن آپ کے سارے مسئلے کی وجہ سے وہ شادی کا جو شعبہ ہے، یا آپ جس کو کہہ سکتے ہیں کہ شادی کا جو ٹاپک ہے وہ پلیوٹ ہو گیا ہے۔ اور آج کی خوشی کا موقع، آپ سب بھی اتنے اچھے اچھے کپڑے پہن کر آئے ہوئے ہیں، خوش ہیں، تو میں نہیں چاہتی کہ ہم اس کو بہت یعنی سیڈ وے پہ لے جائیں، لیکن واقعی اس پہ ایک پورے سیمینار کی ضرورت ہے، سر جوڑ کے بیٹھنے کی ضرورت ہے کہ اس کا مسئلوں کا حل کیا ہے۔ پھر آپ دیکھیے جو شادی ہے نا، وہ بہت سارے طریقے جو رسومات کا نام بن گیا ہے ہمارے کلچر میں۔ اب موسٹلی شادی ریلیجس نہیں بلکہ ایک رسومات کا مجموعہ بن چکی ہے، اور بعض پہلو ان رسومات کے تو اتنے شرمناک ہیں کہ وہ کسی کے سامنے بات ہی نہیں کی جا سکتی۔ اور پھر جو معاشرے کے لوگ ہیں، جو خاندان ہیں، کیا سارے کروڑ پتی ہیں، سب کے پاس باہر گاڑیاں کھڑی ہیں، کتنا تکلف اور تکلیف بڑھ جاتی ہے ہمارے ان رشتہ داروں کی۔ سردیوں میں شادیوں پہ دھند تھی، کیسے جائیں، اور حال بھی انہوں نے باہر کے لیے کوئی فارمز میں جا کے کر رہا ہے، غریب رشتہ دار بیچارہ پہلے ہی اپنی جان بچا لیتا، بھی میں نہیں آ سکتا۔ ہمارے معاشرے نے اس کو مشکل کیا، اسلام نے اس کو آسان کیا۔ بات طے ہونے سے لے کر قدم قدم پر ایسی رسومات ادا کی جاتی ہیں جن میں مال بھی خرچ ہوتا ہے اور جان بھی لگتی ہے۔ ہمارا سارا جہاد فی سبیل اللہ نہیں، فی سبیل شادی ہو گیا آج۔ جتنی نمازیں فوت ہوتی ہیں، جتنا ہم اس کے اوپر رہتے ہیں، پھر بار بار مال وقت خرچ کر کے بلایا بھی جاتا ہے، اور کوئی نہ آئے تو گلہ بھی بہت کیا جاتا ہے۔ اور اکثر رسومات کا تعلق ہندو مذہب کی شادی سے۔ وہ ایک وہی ساتھ میں بتا رہی تھی نا آپ کو، تو وہ کسی کی بات ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اندر سے یہ جو ہارڈ ڈرائیو میں لفظ ہندو ڈل گیا نا، یہ نہیں نکلتا۔ آپ نوٹ کر کے دیکھیے، انہوں نے آپ کی شادی سے کچھ نہیں لیا، ہم نے ان کی شادی سے گانے بھی چوری کیے، پھر اس کو پکچرائز کرانے کے لیے پھول بھی آتے ہیں، پھر وہ وہاں لگانے کے لیے انتظار بھی کرنا پڑتا ہے، صرف اس لیے کہ ہم وی لک لائک دیم۔ کچھ لوازمات مغربی دنیا سے لے لیے، یہاں تو مجھے نہیں پتا، اتفاق بھی نہیں ہوتا، لیکن پھول والی کیا کہتے ہیں، فلاور گرل، کیک کاٹنا، یہ ہم نے مغرب سے لے لیا۔ بیبی شاور کہاں سے آ گیا؟ اسلام میں تو نہیں تھا۔ شادی میں دلہن سے ملنے کے بعد دوسرے دن ولیمہ، دیٹ از شادی۔ ہم نے اس کو بھی پکڑ کرنا تو 1 فنکشن میں کر دیا رخصتی کے نام پہ۔ کتنا، میں کہتی ہوں یہ اس دور کی بدعت، تو میں نہیں کہنا چاہتی، یہ ایسی ٹرمز یوز کرنے کا فائدہ نہیں، لیکن یہ آپ سب نے اپنی آنکھوں سے ہم نے دیکھی ہے۔
چھوٹے ہونے سے لے کر بڑے ہونے تک ہم نے ہمیشہ دے دیکھا تھا 3 دن کی شادی. آج مہندی، کل رخصتی یا برات کہتے تھے اس کو، اور تیسرے دن ولیمہ. مہندی ہے آج، وہ ایک تھی، اب 10 مہندیاں ہوتی ہیں. ڈھولک پارٹی مہندی ہیں. پہلے ایک کے گھر میں، ایک لڑکے والوں کے گھر، ایک لڑکی والوں کے گھر، اب ہر دوست کے گھر مہندی سجتی ہے. اور رخصتی یا برات ہے، ابھی بھی ہے. گول کیا ہو رہا ہے آج کل؟ ولیمہ. مل کے ایک ہی فنکشن کر لیتے ہیں. بہت اچھی بات ہے، ریئلی اٹس ایکسیلنٹ آئیڈیا. شرط ایک ہے، آج آ کر بیٹی لے جائیں. اپنے گھر کے لوگ ہیں، آپ اچھے کپڑے پہنے، اس نے میاں کے لیے سجنا ہے کہ دوسروں کے لیے سجنا ہے، اس لڑکی کو لے جائیے اور ولیمے والے دن دونوں مل کر اپنے مہمانوں کو بلا لیں. کام تو وہی ہے، لیکن بیر ہے ہمیں اسلام کی رسموں سے، اسلام کی سنتوں سے. آج ولیمہ گول ہو گیا، کہتے ہیں آج ہی کر دیے. کیسے کر دیا آپ نے ولیمہ؟ یعنی آپ نوٹ کریں نا، اللہ کے نبی نے کہا اولم، حکم ہے یہ، اولم بشاتن، بکری ہی چاہے ہو لیکن کرو. پھر اس کے بعد دیکھیں سورۃ نور کی آیت 32 ہے ہمارے سامنے، وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ. اللہ کہتے ہیں جو مجرد ہے نا، اکیلے، ان کے نکاح کر دو. بلکہ اپنی لونڈی غلاموں میں سے بھی جو نیک ہیں، صالح ہیں، یعنی شادی کے قابل ہیں، ان کے نکاح کر دو. اگر وہ غریب ہوں تو اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا، اور اللہ بڑی وسعت والا اور علیم ہے. یہاں ایک اور دکھتی بھی رکھ شادی کلچر کے نام پہ. ابھی تک تو ہم سارے بیچارے کنواروں کی اور چھوٹی عمر کے لوگوں کی باتیں کر رہے ہیں نا. ایک اور بھی ظلم ہے، یعنی جذبات کا قتل ہر روز ہوتا ہے. اور وہ لڑکا، وہ مرد یا عورت، یا لڑکا یا لڑکی، جس کی ایک دفعہ شادی ہوئی اور ٹوٹ گئی، جس کو آپ بیوہ کہہ لیں، مطلقہ کہہ لیں. کہاں ہیں آج ان عورتوں کے حقوق پہ بات کرنے والے لوگ؟ کئی دفعہ شادی کے فوراً بعد میاں فوت ہو جاتا ہے، ایک بچہ وہ فوت ہو گیا، اور گھر ٹوٹنے کی کہانیاں تو اپنے بیسیوں دیکھی سنی ہوں گی نا. آج ہمارے ہاں ایک لڑکی جو پلٹا کے ماں باپ کے واپس آ جاتی ہے، اس کی دوسری شادی آسان ہے؟ ماں باپ کیوں روتے ہیں کہ ابھی تو ایک ہی نہیں تھی پوری ہوئی، اب دوسری بھی کرنی پڑے گی اس کی. اور ماں باپ روتے ہیں. میں یقین کریں، آپ کو گواہی دے سکتی ہوں کہ آپ کے اس ملک کی بات ہے کہ ماں نے بیٹی کا جو رونا بتایا اور جو اس کا دکھ تھا، میں نے کہا فوراً جدائی لے لیں، ادھر نہیں رکھیں آپ. کہتی وہ جو نارویجن کرون بتا رہی تھی، اتنے لاکھ لگائے، وہ کہاں سے لائیں گے دوبارہ جو پھر اس کی شادی کرے؟ تو اب وہ شرابی، زانی، پاپی لڑکے کے ساتھ رکھو بے رو، کیونکہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہے دوبارہ تمہارا رشتہ کرنے کو. یہ گڑبڑ ہوتی ہے ایک چیز سے دوسری چیز. تو آپ نے ارد گرد جھانکیے. میں آج آپ کو ایک کام دیتی ہوں. ویسے بھی عورتیں اچھی خوش ہوتی ہیں ایسے کاموں میں. رشتے کرنے کرانے کس کو اچھے لگتے ہیں؟ اور وہ کسی کی بات بڑی مزے کی تھی، کہتے ہیں عورتیں فطرتاً بڑی جسوس ہوتی ہیں، اگر ان کی عادت دیکھنی ہے نا تو کہیں چلو رشتہ دیکھنے. ساری نانی دادی مردے گڑے کھود کھاد کے لے آتی ہیں، تو مرد بےچارے تو اتنی دیر میں صرف وہ میچ کے بارے میں باتیں کر کے آ جاتے ہیں. مردوں میں مرد بیٹھے آپس میں کوئی سیاست اور میچ کی باتیں بس کر کے مروت میں آتے ہیں، تو وہ گھر آ کے سناتی ہے تان دساں کی جے ادھر آؤ. آپ نیت کیجیے، اپنے ارد گرد نظر ڈالیں. کوئی ایسی کسی کی بچی ہے یا کوئی مرد ہے، لڑکا ہے، ہر ایج کے لوگوں کے لیے آپ درد محسوس کریے. ہم عورتوں کو قربانی دینی چاہیے. اب اس پہ تو آپ نے ویسے ہی نہیں آنا کبھی میری بات سننے. آپ کے پاس کھانا ہے، کسی کے پاس نہیں ہے، شیئر کر دیجیے. کیا فرق پڑتا ہے؟ شیئرنگ از کیئرنگ. اور یہ بات تو ہم کبھی سوچ ہی نہیں سکتے. اللہ نے ہر بات کا حل رکھا ہے. نیکسٹ سلائیڈ پہ چلیے. شادی انتہائی سادے طریقے پر ہونے چاہیے، جس سے میں اتفاق نہیں کرتی. جب ہم کہتے ہیں نا شادی کرو سادگی سے، تو آپ کی سادگی اور ان کی اور میری اور لفظ سادگی بالکل نہیں. وہ تو کہتے ہیں وہ کون نہ مر جائے اس ادا پہ. ابھی یہ سادے ہیں تو پھر جب یہ کیا کہنا جی کمپلیکس ہوں گے تو کیا ہوگا؟ سنت کے مطابق کیجیے. ہے تو کر لیجیے، نہیں ہے تو نہ صحیح. ہے تو پہن لے، نہیں ہے تو نہ صحیح. جان پہ بنی ہوئی ہے. کتنے لوگ صرف اس لیے شادیوں پہ نہیں جاتے کہ پیسے دینے پڑیں گے.
بچوں کی شادی کے اتنے 6 بچے 6 گھر والے کتنے لگا کے کپڑے بنائے 3 دن کے جوڑے، پھر وہاں دینی بھی اسلامیہ. یہ اسلامیہ اور یہ غیر اسلامیہ، یہ اسلامیہ اصل میں غیر اسلامیہ ہے، بلیو می. اس لیے کہ وہ لڑکے کو دے رہے ہوتے ہیں اور بیچارے وہ دینا جی خالائیں ساری ایک جیسا ہی دیں گی. اب یہ خالہ کروڑ پتی ہے، دوسری بیچاری سفید پوش ہے، وہ نہ دے گی دوبری بنے گی، اور دے گی تو آپ کو پتا ہے کہ 1 مہینہ گوشت نہیں پکائیں گے وہ پھر، کہ اس سال شادیاں زیادہ آ گئی ہیں. جی آج کے دور میں شادی کو مشکل بنا دیا گیا مختلف قسم کی رسومات اور ان کے اخراجات کی وجہ سے. اللہ کے نبی نے فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے 946، ان اعظمن نکاحی برکتن ایسرہ مؤنتن، بابرکت شادی وہ ہے سب سے زیادہ کون سی؟ جس میں کم سے کم خرچ کیا گیا. اور دیکھیے ایک بات لکھ کے جائیے گا دلوں پہ، گھر اللہ بساتا ہے. اپنے اوپر نہ لیں یہ کام، بیٹی کو اتنا جہیز دیں گے تو یہ ہوگا، بہو کے اتنے جوڑے بنائیں گے تو بڑی خوش ہوگی، ساس کو کڑے پہنا دیں گے تو خوش ہوگی. نہیں خوش ہوگی وہ، یہ اللہ کی طرف سے برکت ہے. آپ اپنی شادیوں میں وہ سارے اسباب جمع کر لیں جو اللہ کو خوش کرنے والے ہیں، اس شادی میں برکت آ جائے گی. اور اس کو اپوزٹ آج ہم دیکھ رہے ہیں. پھر اس کے بعد آگے دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شادیوں میں آسانیاں تھیں. آپ نے فرمایا جس کسی نے مہر میں عورت کو ستو یا کھجوریں دے دیں اس نے حلال کر لیا، یعنی بس ستو بھی دے دو حق مہر میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصود نکاح کو مضبوط سے مضبوط کرنا تھا. آپ کا اچھا بھی حق مہر بنا اور بہت تھوڑا بھی بنا. پیسے والے تو دے دے، قرآن کہتا ہے جس کی جتنی وسعت ہے اتنا دے دے، نہیں ہے تو نہیں ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ آج کیا ہوا، جب حلال سے نہیں ملتا نا تو پھر وہ انڈر دی ٹیبل لینا پڑتا ہے. جب شادی جو نہ ہوئی اس عمر میں، جس عمر میں طلب تھی، تو بوائے اینڈ گرل فرینڈشپ تعلق شروع ہو گیا، لیونگ ٹوگیدر. اللہ کے نبی نے فرمایا بغیر محرم کے کسی تنہا عورت سے کوئی مرد نہ ملے اور نہ ہی کوئی عورت سفر کرے. کیا پتہ چلا کہ یہ جو اب حفیظ مانا میں نے بات چھوڑ دی ہے کیونکہ جو ہمارے اس کلچر کے موضوع ہے میرے پاس وہ بھی بہت ہیں، لیکن وہ پھر کبھی کریں گے. آج ینگ ایج میں جب 15 سے 20 ہے اس میں لڑکیوں کو خوب یوز کرتے ہیں لڑکے، کالجوں کے باہر کے اندر کے. شادی نہیں کریں گے ان سے، کیوں؟ وہ کہیں گے یہ تو پتہ نہیں کتنے مردوں کے ساتھ خراب ہوگی. شادی ان کو وہی چاہیے صوم و صلات کی پابند. اسلام اس کو برداشت نہیں کرتا، ایون منگیتر. اور ابھی تو ہم نے وہ بات ہی نہیں چھیڑی کہ منگیتر، ابھی تو ہم بیسکس پہ آئے ہوئے ہیں. اگر وہ صرف ہم ان نارمز کو دیکھ لیں جو آج ہمارے ارد گرد دکھتے ہیں تو میں تو کہتی ہوں کہ ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہیں ہم کہ یہ گھر نہ ہی بسے، رحمت کے فرشتے نہ ہی آئیں، اللہ کی برکتیں نہ ہی اترے. ہم تو ناچ ناچ کے ٹاپ کر دکھائیں گے کہ کرنا ہے تو کرو. تو یاد رکھیے لو میرج شادی کے بعد. کب لو میرج؟ کب؟ شادی کے بعد. یہ کیسا ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا 2 اجنبیوں کے بیچ میں محبت ڈالنے والی چیز نکاح ہے. اور جن سوسائٹیز میں پہلے سے سب کچھ شروع ہو گیا وہاں پاکیزگی کدھر ہے؟ نسلیں بگڑ گئی. کریں کیا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص کسی عورت کو نکاح کا پیغام دے تو اسے دیکھ لینا چاہیے کہ کیا اس میں کوئی چیز ہے جو اس کو عورت کی اسے نکاح کی رغبت دلانے والی ہو. یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے. آپ اس کو اس تک لے کر دیکھیں تو کبھی اپنے بیٹے کی شادی نہ کریں جب تک اس کو لڑکی دکھا نہ لیں. آج تک تو لڑکے دکھاتے ہیں نا، اماں یہ دیکھ لو، لیکن لڑکے کو بھی دکھانا ہے. آپ اب اس کو بہانہ بنا کر ہم یہ نہیں کر سکتے کہ لڑکیاں دیکھنے کے بہانے اس کے دوست بھی اور اس کے بھائی بھی اور اس کے گھر والے بھی چل پڑیں. یہ ایک اور بحث نکل جائے گی. پھر منگنی ہو گئی تو اب تو گویا کہ لائسنس مل گیا، سرٹیفکیٹ مل گیا کہ آؤ جاؤ بیٹھو اکیلے میں بیٹھو کھاؤ پیو. اور پھر سب سے بڑی بات ہے کہ جب ماں باپ وقت پہ یہ معاملات نہیں سیٹل کرتے نا، پھر لڑکیاں بیچاری خود نکلتی ہیں. اور بعض دفعہ ماں باپ جب لڑکے کا ساتھ نہیں دیتے تو وہ تو خود نکلے گا پھر اپنے طور پہ. تو بہرحال کیا کسی کو آپ لڑکی دیکھنے جائیں ایک نظر میں آپ کو سب کچھ دکھ جائے گا؟ اس دن تو انہوں نے پتہ نہیں صوفے بھی ہم سایوں سے مانگ کے رکھے ہوں گے. اس ایک نظر میں تو ہمیں سب اچھے لگتے ہیں. یہ بالکل غیر
مناسب طریقہ جو ہم لڑکی دیکھنے جاتے ہیں اور بتا کے جاتے ہیں اور پھر چائے کے ساتھ 10 چیزیں بھی کھاتے ہیں. ایسا کوئی طریقہ نہیں ہونا چاہیے. باہر ارد گرد سے پوچھ کے بندہ اللہ پہ توکل کرے، ورنہ گھر جا کر تو بعد میں پھر دھوکے ہی ہوتے ہیں، سچی جو بات ہے. پھر آپ دیکھیے کہ ماں باپ کے جو تجربات اور مشاہدات ہیں نا، وہ سب سے اچھے ہوتے ہیں. اور اللہ نے جو بانٹ دیے نا کہ الرجال قوامون علی النساء، مرد قوام بنے، ذمہ داریاں اٹھائے، اور بیٹی کو پالیے تو صالحات قانتات، عاجزی ہو، زبان چھوٹی دل بڑا، بس وہ گھر بچ جائے گا انشاءاللہ تعالی. لمبی چوڑی براتیں اور بھاری جہیز مانگنا، یہ تو مرد کی غیرت کے خلاف ہے کہ سسرال سے بیڈ آئے گا تو اس پہ سوؤں گا میں. مرد کی مردانگی نہیں ہے یہ، بلیو می. قرآن نے ایک اصول دیا کہ پوری شادی جو بھی ہے اے ٹو زی، اس کا جو بھی خرچ ہے، ضروریات، وہ مرد کرے گا. آج ہم دیکھیں لڑکیاں بیچاری، لڑکیوں کے ماں باپ کیسے زکوٰۃ تک مانگتے ہیں لڑکوں کی شادیاں کرنی. ہم نے ہماری شادیاں بطر کا شکار ہو گئیں. دلہن کے ایک جوڑے کی قیمت آج کتنی آپ کو پتا؟ میں بڑا رف سا بولوں، ایک چھوٹی سی ایک کمرے کی کلی آ جاتی ہے کسی کی 2-3-4 لاکھ روپے میں. آج بھی کوئی کچی بستی میں ایک کمرے کا گھر آ جاتا ہے. ہمارے دلہن کے ایک جوڑا ہے، اور وہ جوڑا اس نے کتنی دفعہ پہننا ہے ہم سب کو پتا. بیچیے، مہنگے لیجیے جوڑے، کوئی حرج نہیں، پھر اس کو دوسرے بھی پہن لیں، پھر اس کو بعد میں پہن لیں. پھر اسی طرح سے ہم نے جو نمود و نمائش کے نام پہ بے تحاشا خرچ کیا، یہ جاگیردارانہ نظام ہے. اسی خرچ کے بہانے بیٹیوں کو ان کی جائیداد کے وراثتی حصے سے محروم کر دیتے ہیں. کیوں؟ کہتے ہیں ہم نے تو اس کی شادی پہ اتنا لگا دیا تھا، جہیز دے دیا تو وراثت نہ دی. یہ ہوتا ہے جب ایک بدعت آتی ہے تو ایک سنت اٹھ جاتی ہے. پھر غریب طبقے نے بھی بھاری جہیز اور لمبی چوڑی باراتوں کا اہتمام کیا، حالانکہ جہیز ایک تحفہ تھا. دیکھیے حضرت فاطمہ کے جہیز کی تو لوگ بات کرتے ہیں نا، کبھی آپ نے رقیہ اور ام کلثوم کا بھی جہیز سنا؟ تو بات یہ جو تھوڑی سی چیزیں ہوتی تھی نا، وہ اصل میں حضرت علی کی طرف سے تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نہیں تھی. وہ ایک الگ بات ہے. لیکن آج ہم ان ساری چیزوں میں پڑ گئے اور جہیز کے بغیر ہماری شادیاں نہیں ہوتی. ہم نے خود اپنے پاؤں پہ کلہاڑی ماری. ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے آج کی شادی، اور اس میں ادا کی جانے والی غیر شرعی رسومات اور دوسری قوموں اور مذاہب کے طریقوں کی پیروی نے آج ہماری بہت ساری مسائل کو کھڑا کر دیا. پھر یہ ایک پکچر ہے ہمارے سامنے، کوئی کیمرہ مین، کوئی ویڈیو شو کرنے والا آپ کو یہ تصویر کبھی نہیں دکھاتا جو ابھی آپ دیکھیں گے، کہ جس میں کھانا کتنا ضائع ہوتا ہے. کتنا آپ دیکھیے کہ ملک غریب ہو اور وہاں آپ اتنا کھانا بھاری، جب 6-8 کھانے ہوں گے تو کھانا ضائع ہوگا. تو یہ بھی ایک المیہ ہے. آج سے نیت کیجئے، یہاں آئیں تو کوئی اچھی بات سیکھ کے ہم جاتے ہیں، اور وہ یہی ہے کہ ہم نے انشاءاللہ تعالی کھانا ضائع نہیں کرنا. 10 دفعہ لیجئے، آپ کو کوئی نہیں روکتا. لیکن بہرحال، اور شیطان کا جو وعدہ تھا نا کہ میں اللہ تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، وہ ہماری شادیوں پہ پورا ہو رہا ہے. آج بھی وہ مقصد میں کامیاب ہو گیا ہے. اس نے ہمیں جدت پسندی کے نام پہ آگے کیا، اور سنت پڑ گئی پیچھے، بیک دی بیہائنڈ دا بیکس. اور ہماری ہر چیز میں ہم ایسے منگتے ہو گئے جیسے ہمارے پاس اپنی کو خوشی بھی نہیں ہے. مانگ تانگ کے ہم رسمیں اور رواج کرنے والے خرافات میں آنے والے لوگ ہیں. تو لہٰذا جہیز کا لفظ ہو یا مہندی کا لفظ ہے یا برات کا لفظ ہے، اسلام میں نہیں ملے گی آپ کو یہ چیزیں. کہیں اور سے ڈھونڈ لیجئے گا، میرا تو وقت نہ ضائع ہو. آپ کو یہ ٹرمز پوری اسلامک ہسٹری میں نہیں ملے گی. دلہا کو صحرا باندھنا، نوٹوں کا ہار پہنانا، وہ گلے پہ منہ پہ صحرا پہلے باندھتے تھے، گھوڑے پہ کار میں سوار کرنا، بینڈ باجے، برات، یہ کلچر ہوگا آپ کا. لیکن بہرحال اس کا شادی اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہماری دنیا کی زندگی کی خوشی اسلام کی پیروی میں ہے. رسموں کے پجاری کیا کہتے ہیں، کیا کریں جی، دنیا داری رکھنی پڑتی ہے. تو دنیا دینے والوں نے یا دنیا میں آپ کو مجھے بھیجنے والے نے ہمیں سب کچھ بتا دیا. جب تک وہ نہیں چھوڑیں گے. ایک آخری 2-3 جملے اب رہ گئے میرے پاس. ایک ہوتے ہیں ہیوز اور ایک ہوتے ہیں ہیو ناٹس. پہلے وہ ہیں جو افورڈ کر سکتے ہیں، جن کے پاس بہت مال ہے. ہم سب 9 روپے والے، پاکستان میں بھی بہت سارے ماشاءاللہ، باہر کی دنیا میں بھی. جب تک وہ لوگ اپنی شادیوں کو آسان اور سادہ نہیں کریں گے جو کر سکتے ہیں،
تب تک یہ چینج نہیں ہوگا. غریب بیچارے نے تو جان اٹک کے اس نے تو کرنا ہی کرنا ہے. امیر چھوڑے گا نا تو ٹرینڈ بنے گا انشاءاللہ تعالی. اور اپنی نہیں دوسروں کی بیٹیوں کو سوچے. بیٹی ماں باپ کا گھر چھوڑتی ہے اور قرض مانگنے والے ماں باپ کا دروازہ پکڑ لیتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں ایسی غلط چیزوں سے بچا کے رکھے. اور جو پھر اس میں شیطانی کام ہے اس پہ تو ایک ہی جملہ ہے کہ جس رشتے کا آغاز حرام طریقے سے ہو اس کا اختتام حلال پر کیسے ہوگا. آج ڈائیورس ریشیو کیوں بڑھتا جا رہا ہے؟ کیونکہ برکت ختم ہوتی جا رہی ہے. تو عمل کی بات ہے کہ خوش ہوں. دیکھیے شادی میں خوش ہوں, اچھے کپڑے پہنے. آج میں جب باہر سے آئی تھی تو میرے بیٹے کے جتنے بھی لوگ تھے نا, میرے اپنے ہی تھے, آپ لوگ ادھر زیادہ لوگ کے بعد میں آئے ہیں, تو میں ان سب کو کہا تھا کہ آپ پلیز ایک دفعہ مجھے دیکھ لیں, میرے جوتے کو دیکھ لیں, میرا عبایا دیکھ لیں, میرا اسکارف دیکھ, وہی ہے جو میں پہنتی ہوں. 5 سال پرانا جوتا, ابھی جاتے ہوئے سارے دیکھیے گا. باہر سے میں نہیں کبھی, جن کپڑوں میں آپ مجھے بھی دیکھ رہے ہیں یہ میں باہر سے نہیں پہن کے آئی. مجھے حق ہے, میں ابھی آپ یہ دوپٹہ تو میں نے درس کے لیے لیا ہے, میں اتار سکتی ہوں, مجھے کچھ بھی نہیں کوئی کہے گا. جہاں دکھانا ہے وہاں پہنی ہے, اپنے لیے پہنی ہے. ہم پھر جب ہم ایک کو کھینچ دینا تو پھر ہم وہ ان چیزوں کو فینسی کر لیتے ہیں. تو خوش ہوں, اپنے شوہر کو دکھائیے, اپنے بچوں کے لیے پہنیے, اپنے جیسی عورتوں کے لیے پہنیے. آج آپ کو اگر اسکارف نہیں لیتے تو کوئی بری بات نہیں, آپ عورتوں میں آپ سر کھول سکتے ہیں, کوئی بری بات نہیں ہے. تو اس سے آپ خوش رہیں گے انشاءاللہ تعالی. اور اپنے بچوں کے لیے نیت کیجئے کہ ہم نے انشاءاللہ ان کی شادیوں کو سنت کے مطابق کرنا ہے, اور بس 20 سال سے نیچے کی شادیاں اس کو پروموٹ کیجئے. پڑھیں, جاب کریں, پیسے کمائیں, ساری عمر کا کام ہے, ذمہ داری ہے. یہ دیکھیے جو صدقہ کہتے ہیں نا حق مہر کو, یہ اسی کی دلیل ہے. تو وجہ یہ ہے, میں آپ کو صاف بتاؤں, آج یہ بات پوچھی ہے نا تو میں آپ سب کو ایک بات بتاؤں, رشتے آسمانوں پہ بنتے ہیں, چوز ہم کرتے ہیں. بیٹی والی مائیں بھی کہہ دیں میں نے اپنی بیٹی ادھر ہی دینی ہے جو جہیز نہیں لیں گے. اور آپ بیٹے کی ماں ہے نا, آپ کہیے کہ میں نے اپنے بیٹے کی شادی پہ یہ کچھ نہیں ہونے دینا. لڑکی والے گھر بھیجیں گے نا چیزیں اٹھا کے ان کو دے دیں, صرف اس لیے. دیکھیے اس میں کوئی حرام حلال کے مسائل پہ جانے کی بجائے ٹیک اے اسٹینڈ, ٹرینڈ سیٹ کرنے کی ضرورت ہے. لڑکی والے تو بیچارے, پتہ کیا ہوتا ہے, یہاں بھی ایک اور لڑکے والوں کی بہت خرابی ہے. لڑکے والے کہہ بھی دیتے ہیں, لڑکی والوں کی لڑکے والے کہتے ہیں ہم نے جہیز نہیں لینا, ہم نے کپڑے نہیں لینے, ہمیں خالوں کے جوڑے نہیں چاہیے. لڑکے والے پھر بھی دیتے ہیں, پتہ کیوں؟ ابھی تو جوش میں کہہ رہے ہیں بعد میں لڑکی کو تانے دیں گے. دینے دیجئے تانے. آپ کہے کہ میں نے نہیں, آپ سب اپنی بیٹیوں کے بارے میں رشتوں کی پروفائلز والیوں کو بتا دیں, جس کو صرف میری بیٹی چاہیے وہ لے لے. بعد میں دینا جو جب زندگی دیں کوئی ایک دکھا کے دینا ہوتا ہے, لیکن یہ آپ کریں گے, یہ ہم کریں گے, اور اس چیز کو انشاءاللہ آسان کریں گے. ٹھیک ہے, جزاکم اللہ خیر. اور کچھ بس کچھ کرنا ہے تو کر دیں, نہیں تو میں پورا کر لیتی ہوں. سیکھتے ہیں, یہ ایک بڑا خوبصورت بچوں کی سائیکک کو سامنے رکھ کر ہم یہ اس کو ڈیزائن کریں. جگہ کی وجہ سے ہم باہر کے لوگوں کو پہلے نہیں دے سکتے جگہ. آپ میں سے جن کے بچے یہاں پڑھتے ہیں سیٹرڈیز میں, آپ لوگ, سسٹر ارم بھی باہر ہے, سسٹر عظمیٰ بھی ہیں, آپ ریسیپشن پہ ان سے رابطہ کر کے لے. جنوری کے فرسٹ ویک سے شروع ہوگا اور مارچ کے اینڈ تک, رمضان سے پہلے, اور صرف 1 گھنٹہ منڈے سے تھرسڈے شام کو. آپ خود بھی ساتھ آ سکتی ہیں, انشاءاللہ اس کی ڈیٹیلز آپ کو دیں گے. کانوں سے آپ کے اس لیے ٹکرا رہی ہوں کہ ساری زندگی دعائیں دیں گے لوگ جنہوں نے بچوں کو نماز سکھا دی. اور ہم کہتے ہیں نماز پڑھو, لیکن یہ نہیں بتاتے کیوں پڑھو. تو آف کورس, اور اس میں ان کو پھر انشاءاللہ پوری نماز کا لفظی ترجمہ, با محاورہ ترجمہ اور باقی چیزیں جو بھی ہیں. تو یہ بچوں کے لیے شام کا ہو رہا ہے. اسی طرح ویکینڈ پہ بھی ادھر کلاسز ہوتی ہیں, سیٹرڈے تو آلریڈی فل ہے. سنڈے کے لیے بھی ہم لوگ انشاءاللہ تعالیٰ ایک اور کچھ چیزیں شروع کر رہے ہیں. ان ٹچ رہیے, اللہ کرے کہ آپ انہی لوگوں میں سے ہوں کہ جو کہہ سکیں کہ یہ میری جگہ ہے. صبح میں, شام میں, رات میں, دن میں ادھر کام ہوتا ہے, اس سے بہت زیادہ اور بھی ہو سکتا ہے. اور یہ دعا کریے کہ یہ زمین کے ٹکڑے گواہی دیں. ہماری ایک سسٹر ہیں, وہ جوہر آباد سے ادھر موو ہوئی, تھرومسو میں وہ نا, تو وہ مجھ سے بس ایک ہی سوال پوچھ رہی فون پہ نا, کیونکہ اس کو تو ناروے کا نہیں پتا. کہتی اسلامی اسکول جہاں بچے دونوں چیزیں سیکھیں وہ کدھر ہے. میں 2 جگہ نہیں بچوں کو ڈالنا, میں نے اس کو اسلامی اسکول میں ڈالنا ہے. اب ان کو کیا پتہ ادھر کیا ہے.
تو یہ اس سے پہلے کہ یہ چیز بھی ختم ہو جائے، تو انشاءاللہ آئیے، آپ سب کے لیے اسکول کے دروازے کھلے ہیں، ویلکومن ٹو آل، سب کو آنا ملنا ہے۔ آپ خود کوئی کام کرنا چاہتے ہیں ادھر، آپ والنٹیئر کرنا چاہتے ہیں، آپ کا گھر میں دل نہیں لگتا، آ جائیے ادھر، دل لگانے والے ادھر بہت ہیں، بلیو می، ہم دل ہی تر جاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ آپ کو یہاں بہت اپنائیت اور محبت ملے گی، اور ہمارا کوئی مسلک نہیں ہے، بلیو می، کوئی جماعت نہیں ہے ہمارا، کوئی فرقہ نہیں ہے، ہم بس یہ کہتے ہیں کہ بنیادی چیزیں تو سیکھ لو، بحثیں لڑائیاں جھگڑے تو وہاں ہوتے ہیں جہاں کچھ آتا جاتا ہو، تو یہ نماز بھی ہم لوگ سیکھیں گے، تو اس میں کوئی ایسی چیز جس میں آپ کہیں گے کہ کون سے طریقے سے نماز سکھائیں گے، نماز نبوی، حدیث، قرآن، جو کچھ بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ سب سے راضی ہو۔ جزاکم اللہ خیر۔ جو بھی لوگ ہمارے ساتھ ہیں انشاءاللہ آپ لوگ اب کھانے کے لیے ریڈی ہو جائیں۔ کا اشہد اللہ الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، ایک فلائر بھی دکھا آپ کو، جو لوگ باہر سے سن رہے ہیں ان کے لیے یہ کہ اللہ نے چاہا تو ہمارا اسی ویکنڈ پہ یو کے کا ٹرپ شروع ہو رہا ہے، جس کا مین تھیم انقلاب نبوی ہے، تو یہ اس کی ڈیٹیلز آپ کو اس ویب پیج پہ ملیں گی جو آپ کے لیے یہاں رکھا گیا۔ نور القرآن پہ جائیں گے تو آپ کو مین بینر میں دکھے گا، جو گھر سے سنتے ہیں وہ انشاءاللہ لیکچر سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی خیر خلقہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا ہب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ یہ میرے ہاتھ میں آپ کو ایک کارڈ دکھ رہا ہوگا دور سے جو دیکھ رہے ہیں، تو یہ الحمدللہ نور القرآن کا ہی چھپا ہوا کارڈ ہے، اس کا نام ہے دعاز فار می اینڈ مائی فیملی، میرے اور میرے گھر والوں کے لیے دعائیں، تو اس میں الحمد للہ، الحمد للہ علی نعمت الایمان، سبيل الدموع سبيل مريح، تنهدى يا صاحي كي تستريح. نور القرآن انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ کی جانب سے یو کے میں مقیم ساتھیوں کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری ہے، ایک بہت بڑی گڈ نیوز ہے کہ استاذہ عفت مقبول کا یو کے 2021 ٹرپ 28 نومبر 28 نومبر کو سٹارٹ ہونے جا رہا ہے۔ اس ٹرپ میں یو کے مختلف لوکیشنز پر لیکچرز، سیمینارز اور ایونٹس منعقد کیے جائیں گے۔ ان لوکیشنز میں مانچسٹر، گرین لین مسجد، برمنگھم، ریڈنگ اور لندن کی مختلف لوکیشنز شامل ہیں۔ مزید معلومات کے لیے آپ وزٹ کیجیے ویب سائٹ nurulquran.com/UK2021 ٹرپ۔ آپ سب کو دعوت دی جاتی ہے، ان تمام لیکچرز کو استاذہ عفت مقبول کے ساتھ خود بھی لائیو اٹینڈ کیجیے اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دے کر صدقہ جاریہ کمائیں۔